بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خالی پیٹ مت سویا کریں، اس سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی خوراک میں بادام استعمال کریں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت کسی کو ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی اور معوذ 3 بار روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جوتا مار کر اسے مار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، وہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو، یا فرمایا کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمک اور پانی منگایا اور انہیں ایک برتن میں جمع کر دیا۔ پھر آپ اس انگلی پر جہاں اس نے ڈھسا تھا ڈالنے لگے، اسے ملنے لگے اور معوذ 3 کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خود سے باتیں کرنا انسانی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہوتا ہے؟ یہ ڈپریشن اور سٹریس کم کرتا ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے۔ روزانہ سوتے اور جاگتے وقت خود سے مثبت انداز میں باتیں کرنے سے ذہنی صحت اچھی رہتی ہے۔ مشکل وقت میں خود سے باتیں کرنے سے موٹیویشن اور ہمت ملتی ہے، زندگی میں سکون اور خود پر یقین بڑھتا ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ پودینہ خوراک کو جلدی ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہیں۔ اگر اولاد نیک چاہتی ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو وہ غیروں کی باتوں پر دھیان کبھی مت دے۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصاویر لٹکی ہوں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پیو۔ اوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دم مجھے سناؤ، ایسا دم جس میں شرک نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رات کو سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگانے سے بڑھاپے جیسی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی دماغی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت سورج کی روشنی حاصل کریں۔ ہر 2 یا 3 مہینے بعد سیر کے لیے باہر نکل جائیں۔ سونے اور اٹھنے کے وقت کا مخصوص معمول بنائیں۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، میٹھی چیزیں کم سے کم کھائیں اور چینی کی بجائے گڑ استعمال کریں۔ کڑوے بادام کبھی مت کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے وقت ہمیشہ اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو، کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ صبح اٹھ کر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ جو شخص کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے اور جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اسما بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کرواؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب ہوتی ہے تو اس پر نظر غالب آتی ہے۔ سردیوں میں سونف کھانے کے فائدے۔ سونف استعمال کرنا آپ کو پیٹ پھولنے سے بچائے گی، وزن کو کم کرنے میں مدد کرے گی، کینسر سے بچائے گی اور پیٹ کے درد کو ختم کرے گی۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہوں گے۔ اگر کسی بچے کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر
اس کے پانی سے غسل کروائیں، جادو کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو ورنہ جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائیں گے۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایسڈ کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جن سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرو کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے موٹاپے اور شوگر کی پرابلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فال لیتے تھے اور آپ بدشگونی نہیں لیتے تھے اور آپ اچھے نام پسند کرتے تھے۔ چل پھر کا سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کے استعمال سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا جوانی کے بقا کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ الوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشانات اور دھبے دور ہو جائیں گے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے اگر وہ کالے رنگ کی ہو تو جلدی میلی نہیں ہوں گی اور اس پر مکھیاں بھی نہیں بیٹھیں گی۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ دودھ زیادہ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ کلنجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں، صبح و شام ایک چٹکی کھانے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم ایک گھر میں تھے جس سے ہمارے افراد اور اموال میں اضافہ ہوا اور پھر ہم نے وہ گھر بدل لیا تو ہمارے افراد اور اموال میں کمی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ گھر اچھا نہیں۔ کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ ہم وزن لیں، پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور انگلی سے دانتوں پر لگائیں، دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتے ہیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جس بھی بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور جس بچے کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے رہیں گے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے پر طاقت کم نہیں ہوگی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ شکرکندی کھانے سے پھیپھڑے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم غار میں تھے کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے تھے، گویا وہ ہمارے سروں پر ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ ہر تیسرے دن دلیا کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا، بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا، لیموں کا اچار کھانے سے وزن بڑھنا رک جائے گا، جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر پر ٹھنڈا پانی بدن پر بہاؤ، اجوائن اور بھنے ہوئے چنے ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے، مثانے کی کمزوری ہو یا معدے کی جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا دہی ڈال کر کھا لیا کرو، یہ مثانے اور معدے کی تکلیف غائب کر دے گا۔ صبح کو اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے کچھ دن میں منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں شک پیدا کرے تو اسے چھوڑ دو۔ سبزیاں اور پھل زیادہ کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور سکین کی قدرتی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پئیں ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن خواتین کی جلد خشک اور بے جان سی ہو وہ ناشپاتی کا استعمال روزانہ کریں۔ بینگن پادی پن کو مٹاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، بلغمی مزاج والوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ سونف پیٹ کا اپھارا پن دور کرتا ہے، پیشاب آور ہے اور بھوک خوب لگاتا ہے۔ کسی محفل یا تقریب میں جانے سے پہلے لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے آپ کا چہرہ تر و تازہ اور چمکدار ہو جائے گا۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور اسے دور کرنا ہے تو فارغ اور اکیلے بیٹھنے سے گریز کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا بیان درست ہے تو پھر تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے تو ان کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگے تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں پر لگا دیں، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال بھی اگ جائیں گے۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں چلغوزہ کھاتی ہیں وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سانولا ہونے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائیں ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے رکھیں، موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف کے ڈالیں اور دارچینی اور چینی بھی شامل کر لیں۔ اس قہوے کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس صرف 1 کھجور تھی، میں نے وہ اسے دے دی۔ اس نے اسے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہ کھائی، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिस शख्स की इन बेटियों से किसी तरह आजमाइश की गई और इसने इससे हुस्न सलूक किया तो वो इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। जो शख्स रोज़ाना सुबह एक टमाटर रोटी के साथ खा लेता है उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। पानी कम इस्तेमाल करने से आपके होंठ काले और बेरौनक हो जाएंगे। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। अगर मैदे की कमज़ोरी का मसला हो तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा लें। इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी कैसी भी हो दूर हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने से और ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं और इंसान बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। अक्सर पानी पीने के दौरान नींबू चाट लो, इससे मोटापा जल्दी कम हो जाता है। जैतून के तेल का मसाज या फिर हल्दी में चंद कतरे जैतून का तेल मिलाकर मसाज करने से टांगों में फौलादी ताकत आ जाएगी। बड़ी इलायची चबाकर खाने से उल्टी और मतली की शिकायत कभी नहीं होती। अगर पेट में दर्द रहता हो तो सौंफ चबाकर ऊपर से पानी पी लें। अगर आपको कोई टेंशन है तो सेब खाएं, इससे दिल को राहत मिलेगी और ये घबराहट को भी दूर करता है। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर खाएं, ये जिगर को भी मजबूत बनाता है और जिस्म में नया खून पैदा करता है। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।